Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین کرام، اللہ پاک کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح و پاکی بیان کرو. اس آیت کریمہ کے سبب مشائخ کرام نے صبح و شام کی تسبیحات تجویز کی ہیں اور کثرت ذکر کا حکم فرمایا ہے. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، رات میں، دن میں، جنگل میں، دریا میں، سفر میں، حضر میں، امیری میں، غریبی میں، بیماری میں، صحت میں، آہستہ اور پکار کر ہر حال، ہر موقع، ہر محل میں خوب اللہ کا ذکر کرو. یاد رہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں پر جن عبادتوں کا حکم فرمایا ہے، اپنی اپنی جگہ پر سب نہایت اہم اور ضروری ہیں. مثلا ایک نماز ہی کو لے لیجئے، کتنی عظیم الشان عبادت ہے. اللہ نے اپنے حبیب سرور کائنات فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش عظیم پر بلا کر یہ عبادت کا تحفہ عطا فرمایا، جو نبی علیہ السلام کے لیے قرۃ العین ہے. یعنی الصلاۃ قرۃ العین، قرۃ عینی، یعنی نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ذریعہ ہے. اور اتنا اہتمام نماز کا کہ جب کوئی اہم بات پیش آئی فوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نیت باندھ لیتے. ہوا زور کی چل پڑی، آندھی آ گئی، بجلی کڑکنے لگی، بادل گرجنے لگا، بارش زور کی ہو گئی، سورج و چاند گہن آ گیا، بس نماز کی نیت باندھ لیتے. مگر جو نمازیں فرض عین ہیں ان کے لیے اوقات متعین ہیں. دن رات ملا کر 24 گھنٹے میں 5 ہی وقت فرض ہے، زیادہ نہیں. روزہ بہت اہم چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا ثواب یعنی بدلہ دوں گا. بلکہ ایک جگہ تو یوں فرمایا کہ روزہ کا بدلہ میں خود ہی ہوں، وانا اجزا بہ، میں ہی اس کا بدلہ ہوں. مگر سال میں 1 مہینہ ہی فرض فرمایا، زیادہ نہیں. زکوٰۃ ہے، بہت اہم فریضہ ہے، مگر سال میں 1 ہی بار کا حکم دیا، 2 بار نہیں. یا حج بیت اللہ ہے تو صاحب استطاعت پر زندگی میں 1 ہی بار فرض فرمایا ہے، 2 بار نہیں. اگر کوئی شخص دوسری یا تیسری بار گیا تو وہ نفلی حج کہلائے گا. الغرض اسلام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جتنے بھی فرائض عائد کیے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی حد مقرر کی ہے. نماز ہے تو دن رات میں 5 وقت، روزہ ہے تو سال میں 1 مہینہ، زکوٰۃ ہے تو سال میں 1 بار، حج ہے تو زندگی میں 1 بار. مگر ذکر کے بارے میں باری تعالیٰ نے کثرت کا حکم فرمایا کہ میرا ذکر کثرت سے کیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. ایسا ذکر کثرت سے کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو کثیر فرما دے اور لوگ تمہیں مجنون اور دیوانہ کہنے لگے اور منافق لوگ ریاکار کہنے لگے. کسی نے کیا خوب کہا ہے، ذکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. من لہ المولا فلہ الکل، من فاتہ المولا فاتہ الکل. جس کو مولا مل گیا سب کچھ مل گیا، جس کو مولا نہیں ملا کچھ نہیں ملا.
کسی نے کہا ہے حسن دل لگی دل لگانا نہیں ہے، غلامی ہے یہ دوستانہ نہیں ہے۔ ہاں تو بات چل رہی تھی کثرت ذکر کی کہ کثرت کی حد نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کثرت ذکر کا کیوں حکم فرمایا؟ العیاذ باللہ، کیا اس کو ہمارے ذکر کرنے سے فائدہ ہے یا اس کو مزہ آتا ہے کہ میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں، یا اس کی کبریائی اور بڑائی میں، جمال و جلال میں، شان و شوکت میں، عزت و عظمت میں اضافہ ہوتا ہے؟ جی نہیں، ہرگز نہیں۔ بھائیو، اگر ساری کائنات مل کر اس بات کا عہد کر لے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کریں گے، ہم اس کی یاد سے غافل ہی رہیں گے، تو بھی اس کی عظمت و جلال میں ذرہ برابر فرق نہیں ہوگی۔ وہ ذات تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ وہ ہمارے ذکر سے بھی بے نیاز، وہ ہمارے سجدوں سے بھی بے نیاز، ہماری تسبیح و تحلیل سے بھی بے نیاز۔ اس کو ہمارے ذکر کی ضرورت نہیں۔ ہم جو بھی ذکر فکر کریں گے اس میں ہمارا ہی فائدہ، ہمارا ہی نفع ہے۔ محبت میں کسی کا کب بھلا نقصان ہوتا ہے؟ یہاں تو فائدہ ہی فائدہ ہر آن ہوتا ہے۔ بھلا یہاں تو فائدہ کے سوا نقصان کا کوئی نہیں۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے، اس لیے کہ دنیا میں آج جتنی بھی برائیاں، بد اخلاقیاں، بدعنوانیاں، بدگمانیاں ہو رہی ہیں، ان سب برائیوں کی جڑ دیکھی جائے تو اللہ سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ سارے مظالم، سارے جرائم کی بنیاد سب اللہ کے ذکر سے غفلت ہے۔ اس لیے خواجہ مجذوب نے فرمایا، عیش کر غافل نہ تو آرام کر، عیش کر غافل نہ تو آرام کر، مال حاصل کر نہ پیدا نام کر، یاد حق دنیا میں صبح و شام کر، جس لیے آیا ہے تو وہ کام کر۔ اور کیا فرمایا؟ تو ہے غافل یہ تیرا کیا طور ہے، بس کوئی دن زندگانی اور ہے۔ محترم دوستو، کثرت ذکر کی مختلف شکلیں اور مختلف ترکیبیں ہیں۔ کوئی اگر اپنے شیخ و مرشد کے ارشاد شدہ فرمودات کے مطابق کلمہ کی یا اسم ذات اللہ اللہ کی ذکر کر رہا ہے اور کما حقہ معمولات کی پابندی کر رہا ہے تو ذکر کثیر ہے۔ کوئی اکثر اوقات تلاوت کلام اللہ میں مشغول ہے تو ذکر کثیر میں شامل ہے۔ کوئی ہر وقت کی مسنون دعاؤں کی پابندی دھیان سے کر رہا ہے تو ذکر کثیر ہے۔ کوئی حدیث پڑھانے میں، کوئی قرآن پڑھانے میں مشغول و مصروف ہے تو ذکر کثیر ہے۔ کوئی اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کر رہا ہے کہ حق تعالیٰ نے آسمان دنیا کو کیسا مزین کیا ہے۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی روشنی سے ہم نے زینت بخشی ہے۔ یہ کس ذات نے اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے قائم کر دیا ہے؟ ان پھولوں میں رنگت کس نے چڑھائی؟ پھلوں میں تازگی اور مٹھاس کس نے ڈالا؟ پھولوں کی بناوٹ کتنی عجیب نرالی ہے، درختوں کی پتیاں کتنی ڈیزائننگ والی ہے۔ وہ کون ہے جو سمندر کے تہ میں محیر العقول پیڑ پودوں کو پیدا کیا ہے، ہیرے جواہر کو رکھا ہے؟ یہ چڑیوں کا چہچہانا، کلیوں کا مسکرانا، پھولوں کا مہکنا، بھوروں کا گانا، ہواؤں کا آنا جانا، سرسبز شادابیوں کا لہلہا اٹھنا کس کی قدرت کے کرشمے ہیں؟ میرے محترم دوستو، بندہ غور و فکر کر رہا ہے تو یہ ذکر کثیر بھی ہے اور ذکر خفی بھی ہے۔ میانے عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبی را ہم خبر نیست۔ عاشق و معشوق کے درمیان ایک رمز ہے، ایک بھید ہے، ایک ایسی بھید ہے کہ جو کرامن کاتبین کو بھی خبر نہیں ہے۔
وہ فرشتے جو ہماری نیکیوں کو اور بدیوں کو لکھ رہے ہیں انہیں بھی خبر نہیں ہوتی۔ کل قیامت کے دن حق تعالی شانہ فرشتوں سے سوال کریں گے کہ فلاں بندہ کے اعمال دیکھو کچھ اور باقی رہ گیا ہے۔ وہ عرض کریں گے خداوندہ ہم نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو لکھی نہ ہو۔ تو ارشاد ہوگا کہ ہمارے پاس اس کی ایسی نیکی باقی ہے جو تمہارے علم میں نہیں، وہ ذکر خفی ہے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر خدا کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا ہمارے لیے معرفت خداوندی کا دروازہ کھول رہا ہے۔ مخلوقات الہیہ کا ذرہ ذرہ معرفت خداوندی کا دفتر ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتریست معرفت کردگار۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو زمین و آسمان کی پیدائش میں، شب و روز کے بدلنے میں، سمندروں پر کشتیوں کے چلنے میں، بارش کے برسنے میں، ہواؤں کے سرد و گرم چلنے میں اور بادلوں کا زمین و آسمان کے بیچ رکے رہنے میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں قدرت کی نشانیاں بتائی ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ شیطان گھٹنے جمائے ہوئے آدمی کے دل پر مسلط رہتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ عاجز و ذلیل ہو کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آدمی غافل ہوتا ہے تو یہ وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے صوفیاء کرام ذکر کی کثرت کراتے ہیں تاکہ قلب میں اس کے وساوس کی گنجائش نہ رہے اور وہ اتنا قوی ہو جائے کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ محترم، یہی راز ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے یہ قوت قلبیہ اعلیٰ درجہ کی حاصل تھی، تو ان کو ضربے لگانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ لا الہ الا اللہ کی ضرب لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جتنا بود ہوتا گیا اتنی ہی قلب کے لیے اس مقوی قلب خمیرہ کی ضرورت بڑھتی گئی۔ اب قلوب اس درجہ معروف ہو چکے ہیں کہ بہت سے علاج سے بھی وہ درجہ قوت کا تو حاصل نہیں ہوتا، لیکن جتنا بھی ہو جاتا ہے وہی بسا غنیمت ہے کہ وبائی مرض میں جس قدر بھی کمی ہو بہتر ہے۔ محترم دوستو، جب بچہ بولنے لگے تو اسے کلمہ یاد کرائی جائے، اور اسی طرح جب ہمارا اور تمہارا دنیا سے رخصتی کا وقت آئے تو کلمہ کی تلقین کی جائے۔ حدیث پاک میں ہے لقنوا موتاکم بکلمۃ لا الہ الا اللہ، مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ تلقین یہ نہیں ہے کہ اسے کہا جائے کہ پڑھو، نہیں، بلکہ بلند آواز سے اس کے قریب میں، مرنے والے کے قریب میں پڑھا جائے تاکہ وہ کلمہ سن کر کے وہ بھی کلمہ پڑھ لے۔ یہ تلقین ہے۔ جگہ جگہ قرآن مقدس میں اللہ پاک ذکر کا حکم دے رہا ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کو بکثرت یاد کرو اور اس کی تسبیح کرو، دن ڈھلے بھی اور صبح کے وقت بھی۔ ایک جگہ ارشاد ہے وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، ہم نے پہاڑوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا کہ ان کی تسبیح کے ساتھ وہ بھی تسبیح کیا کریں، اور اسی طرح پرندوں کو تابع کر دیا تھا کہ وہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی تسبیح کے ساتھ تسبیح کیا کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے تاریکیوں میں پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ سب عیوب سے پاک ہیں، بے شک میں قصوروار ہوں۔ اللہ فرماتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی،
وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے ان کو رنج و غم سے نجات دے دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ارے یہ ناچنے کا موقع ہے، یہ جو ہے وجد میں آنے کا موقع ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں، قیامت تک کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جو شخص بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ذریعہ ہماری پناہ تلاش کرے گا، ہم ایمان والوں کو قیامت تک ایسا ہی نجات دیتے رہیں گے۔ اگر یہ حضرت انسان جو اشرف المخلوق ہے اہتمام ذکر نہیں کرتا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کو انہی دو کلموں پر ختم فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم۔ یہی حدیث کتاب کے ختم پر ذکر فرمائی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بالکل ہلکے ہیں، دو کلمے ایسے ہیں کہ زبان پر بہت ہلکے، ثقیلتان فی المیزان، اور ترازو میں بہت وزنی، حبیبتان الی الرحمن، اور اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ذاکرین کا مرتبہ اس سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد آیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے نبی جی اپنے آپ کو ان کا پابند بنائیے، یعنی ان ذاکرین کی جماعت والوں کے ساتھ صبح و شام بیٹھا کیجیے جو اپنے آپ کو اللہ کی ذکر و فکر میں لگا رکھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الدنیا ملعونۃ وملعون ما فيها الا ذکر اللہ وما والاه وعالما ومتعلما، رواہ الترمذی وابن ماجہ والبیہقی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا ملعون ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہے سب ملعون، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے، مگر اللہ کا ذکر اور وہ چیز جو اس کے قریب ہو، اور عالم اور طالب علم۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ذکر کے اہتمام میں گٹھلیوں پر گنتے تھے، کنکریوں پر گنتے تھے، اور ہمارا مزاج کیا ہے کہ گناہوں میں تو بے گنتی ہے، گناہوں کو تو بے شمار کر رہے ہیں، اور تسبیحیں گن گن کے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا کیا لطف جو گن گن کے تیرا نام لیا، ارے اللہ کا نام تو وہ ہے کہ خوب کثرت سے لیا کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے عاجز ہو، راتوں کو محنت کرنے سے اور بخل کی وجہ سے مال بھی خرچ نہ کیا جاتا ہو، اور بزدلی کی وجہ سے جہاد میں بھی شرکت نہ کر سکتا ہو، اس کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرے۔ اللہ کا ذکر ایمان کی علامت اور نفاق سے برت ہے، اور شیطان سے حفاظت ہے، اور جہنم کی آگ سے بچاؤ ہے، اور انہی منافع کی وجہ سے اللہ کا ذکر بہت سی عبادتوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ بالخصوص شیطان کے تسلط سے بچنے میں اس کو خاص دخل ہے۔ بھلا دیکھیے تو صحیح اللہ کیا کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مخلوقات میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول نہ ہو، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتی۔ افسوس در افسوس کہ ہم اپنی زندگی کو، قیمتی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں۔ ہمارا قیمتی وقت
جو ہے برف کی طرح پگھل رہا ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے قیمتی وقت کو کام میں لائیں، اس کی وصول یابی کریں اور ذخیرہ آخرت بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو پوری توفیق عطا فرمائے۔